بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائزہ صاحبہ کینیڈا سے پوچھتی ہیں، عرشی صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ مکہ میں محرم موجود ہو یعنی محرم موجود ہو تو تنہا عمرہ کر سکتے ہیں؟ زارا احمد انڈیا سے پوچھتی ہیں، میری ایک دوست نے اس سال حج کیا، حج کے بعد وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے مگر اس کے والد بیمار ہو گئی تو انہوں نے اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ عمرہ کیا محرم کے بغیر عمرہ ادا ہو گیا؟ اور اس طرح جن خواتین کے محرم مکہ میں ہوتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتے تو کیا وہ خواتین اکیلے عمرہ کر سکتی ہیں؟ عمرے کے سفر پہ محرم کے بغیر جانا یا حج کے سفر پہ محرم کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔ بہت ہی کوئی بوڑھی عورت ہو اور پورا گروپ جا رہا ہو تو اس میں گنجائش ہے بعض فقہا کے نزدیک، لیکن جوان عورت کے لیے اپنے محرم کے بغیر حج کا سفر یا عمرے کا سفر کرنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں سے محرم کے ساتھ گئیں، پھر وہاں طواف کے وقت محرم موجود نہیں ہے یا عمرہ کرتے ہوئے محرم موجود نہیں ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ طواف اور یہ حج کے اور عمرے کے تمام ارکان محرم ہی کے ساتھ کریں تاکہ فتنے سے مکمل حفاظت ہو۔ لیکن بہرحال سفر جب ہو گیا اور وہاں اسٹے کیا ہوا ہے تو پھر جیسے محرم موجود ہیں ہوٹل میں اور کوئی خاتون چلی جاتی ہیں اکیلے طواف کرنے کے لیے یا دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر تو ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لیں تو اس سے عمرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور گناہ بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ منہ بولے بھائی سے پردے کا حکم۔ میرے ایک منہ بولے بھائی ہیں جو مجھے سگے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں اب شرعی پردہ کرتی ہوں تو ان سے بھی پردہ کرتی ہوں، کیا میں پردہ کرتے ہوئے ان سے بات چیت کر سکتی ہوں یا نہیں؟ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، انہیں کھونا نہیں چاہتی ایک خاتون۔ دیکھیے منہ بولے بھائی بالکل نامحرم ہیں، جیسے نامحرم مرد ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے نامحرم ہے، ان سے پردہ فرض ہے۔ رہا یہ کہ ان سے بات چیت تو پھر اس میں دیکھا جائے گا فتنے کا کتنا اندیشہ ہے۔ بعض دفعہ منہ بولے بھائی بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور ان کے حالات سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو واقعی بہنوں جیسا ہی سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ، کوئی ان میں فتنے کا نہیں، عمر بھی ان کی زیادہ ہے یا خاتون کی عمر زیادہ ہے اور احسانات بھی ہوں تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ کو 100% یقین ہو کہ کہیں دور دور تک بھی کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور اگر ذرا سا بھی خطرہ ہو تو پھر بہرحال جائز نہیں ہے۔ لیکن بے تکلف ہو کے ہنسی مذاق ہا ہا ہو ہی اس طرح کا بالکل ہی شروع ہو جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بالکل جیسے سگے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق محرم اور نامحرم کا رکھنا یہ بہرحال ضروری ہے، اور اگر وہ جوان لڑکا ہے کوئی، آپ بھی جوان ہیں تو بہرحال آپ کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ کوئی ضرورت کی بات کرنی ہو تو پھر پردے میں آپ ضرورت کی بات کر سکتی ہیں، بلا وجہ اس سے بے تکلف ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ عمرے میں چہرے کا پردہ کیسے کریں؟ آمنہ صاحبہ حیدرآباد انڈیا سے، عمرے میں عورت کے چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے؟ ہم کس طریقے سے اپنا چہرہ ڈھانکیں؟ نیز اگر چہرے پر کپڑا لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ حج اور عمرے میں عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہی نہیں ہے، تو جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا فتنے کی خوف کی وجہ سے بہرحال ضروری ہے، چاہے عمرہ ہو یا حج ہو۔ حج اور عمرے میں اتنا حکم شریعت نے دیا ہے کہ کپڑا عورت کے چہرے پہ نہ لگے تاکہ اس کو ایک مشقت میں ڈالا گیا ہے۔ جیسے مرد پر بہت ساری پابندیاں ہیں تو ایسے ہی عورت، اب مرد پر پابندی ہے کہ ٹوپی نہ پہنے، حالانکہ عام حالات میں تو ٹوپی پہننا، سر ڈھانپنا افضل عمل ہے، لیکن بس اللہ نے حکم دے دیا۔ تو ایسے ہی احرام میں عورت پر حکم یہ ہے کہ کپڑا جو ہے اس کے چہرے پہ نہ لگے، تو اب اللہ نے حکم دے دیا۔ اب خواتین اس کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ ہی کھول کے چلی جائیں، تو یہ غلط ہے۔ تو اس کا حل ہے، وہاں کیپ والی جو ایک شیڈ والی کیپ ملتی ہیں جس میں کپڑا لٹک جاتا ہے آگے، وہ کپڑا چہرے پہ بھی نہیں لگتا اور خواتین کا چہرہ بھی چھپ جاتا ہے، تو وہ استعمال کیا جائے، اس سے پردہ بھی ہو جائے گا، یعنی پردے کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور احرام کی پابندی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کا کپڑا یعنی چہرے پہ لگ جائے تو اگر 12 گھنٹے یعنی آدھا دن تک لگا رہے گا تو دم واجب ہوگا۔ متفرق طور پر اگر لگتا رہے تو بھی اس کو جمع کر کے دیکھیں کہ کیا 12 گھنٹے ٹوٹل بنتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے یا ویسے ہی ٹوٹل 12 گھنٹے اگر لگ گیا تو پھر تو دم واجب ہوگا۔ اگر تھوڑا بہت لگ گیا بے احتیاطی میں، جیسے ہوا تیز چلی تو کپڑا لگ گیا، تو تھوڑا بہت اگر لگ جائے تو اس سے دم واجب نہیں ہے۔ اس کا حل پھر یہ ہے کہ چند ریال جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں، یعنی اس میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، اس میں آسان حل یہی ہے کہ جب حج یا عمرے سے واپسی ہو تو کچھ ریال 50، 100، 150، 200 حسب توفیق جتنا اللہ نے دی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہے، وہ واپسی پہ صدقہ کرتے ہوئے آئیں تاکہ اگر کچھ کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے۔ کس عمر کے لڑکے سے پردہ کرنا فرض ہے؟ کتنی عمر کے لڑکے سے شرعی پردہ کرنا چاہیے؟ بنت آدم نے پوچھا ہے۔ 10 سال کی عمر کے لڑکے سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال میں شریعت کے بہت سے احکام مرد کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب 10 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھاؤ، اگر نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ 7 سال میں مارنے کا حکم نہیں ہے۔
دوسری بات یہ کہ میڈیکلی بھی 10 سال کے بچے میں بھرپور طریقے سے خواہش اور شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا لیکن اس میں خواہش عورت کی طرف پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کا تعلق ہے میڈیکل سائنس سے، تو اس لیے اس میں سے بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ 10 سال سے بچے سے احتیاط کرنا شروع کر دے وہ۔ البتہ بہت زیادہ احتیاط اتنی جتنی ایک بالکل بالغ لڑکے سے کی جاتی ہے، اتنی اگر کوئی احتیاط نہ کرے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، یعنی میں مقصد یہ ہے کہ بالکل اس کو بچہ سمجھ کے بے تکلف ہونا اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جیسے بالکل بالغ لڑکے ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالغ لڑکوں سے تو بہت سخت پردہ کرنا چاہیے، تو اس سے پردے میں کچھ چھوٹ ہے لیکن اتنی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل بچوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیں، تو پردہ بہرحال اس سے کرنا پڑے گا، اور پردے کا مطلب اس سے ریزرو رہنا پڑے گا، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بے تکلف ہو کر گپ شپ کرنا یا اس کے ساتھ تنہا سفر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یا اس سے ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی شرط، نامعلوم سائل، جب کوئی ہندو لڑکی ایمان لاتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس صورت میں نکاح کے لیے اس کا ولی کون بنے گا، کیونکہ ولی کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا۔ احناف کے نزدیک چند شرطوں کے ساتھ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس پر دلائل کیا ہے میں اس پر مفصل انشاءاللہ بیان ریکارڈ کرواؤں گا، کیونکہ مجھ پر سوالات کا اتنا زیادہ بوجھ آیا ہوا ہے اور دوسرے کاموں کا کہ جو میں نے اختلافی مسائل ہیں جن پہ باقاعدہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اور مدلل بیان کرنا ہے، وہ سب کی ایک لسٹ ہم الگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ٹائم دے، کیونکہ اتنی زیادہ میرا شیڈول ٹف ہو گیا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا، تو اس لیے ان مسائل کو ہم پھر ایک باقاعدہ الگ ریکارڈنگ اس کی کرائیں گے۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیوں جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ، اس کے دلائل کیا ہیں، کیونکہ لوگ حدیث پیش کر دیتے ہیں فوراً کہ لا نکاح الا بولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، پھر اس پر احناف پہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ باپ کی اجازت کے بغیر بھی بیٹی شادی کر سکتی ہے، یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں وغیرہ وغیرہ، جو الزامات لگتے ہیں میرے خلاف اس بارے میں یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہیں، تو میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس پر ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ہندو لڑکی ایمان لائیے، تو ہندو لڑکی کا تو باپ اس کا بہرحال ولی نہیں ہے، وہ تو بہرحال شادی کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان جیسے ملک میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں تو عدالت بھی ولی نہیں ہے، جج بھی ولی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب بھی کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہوگی تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اس کے خاندان کا راضی ہونا اس میں قطعاً ضروری نہیں ہے۔ مدثر کوہاٹ سے پوچھتے ہیں ایزی پیسے کا کاروبار، کیا ایزی پیسے کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ بھائی ایزی پیسے کا کاروبار جائز ہے، اس میں آپ لوگوں کو بیلنس دلوا کے کمیشن لیتے ہیں، جو عام طور پر بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے، کوئی خاص ٹیکنیکل طریقہ آپ کے پاس ہے یا جو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے کاروبار کی نوعیتیں چینج ہو رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے اگر ہم کسی کاروبار کے جائز ہونے پہ فتویٰ دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے اگلے ہفتے وہ اس کا جو ہے وہ ڈھانچہ ہی انہوں نے چینج کر دیا ہے، تو عام طور پر جو ایزی پیسے کا بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے۔ اگر کوئی خاص طریقہ کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سوال کر کے پوچھیں، پھر اس کا میں انشاءاللہ الگ سے جواب دوں گا۔ قرض دار پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ فہد صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کیا قرضہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ مثلاً کسی کے ذمے 10 لاکھ قرضہ ہو اور 2 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہو تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ بھائی اگر 2 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس 80 لاکھ روپے ہیں، کیونکہ 40 لاکھ پہ 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، 80 لاکھ پہ 2 لاکھ بنتی ہے، تو 80 لاکھ آپ کے پاس ہیں اور قرضہ آپ پہ 10 لاکھ کا ہے، تو 10 لاکھ نکال کے 70 لاکھ پھر بھی آپ کے پاس بچتے ہیں، تو 70 لاکھ کا 40واں حصہ دینا پڑے گا جو 2 لاکھ سے کچھ کم بنتا ہے، یعنی زکوٰۃ میں قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس کتنی رقم بچی ہے، اگر وہ نصاب کے برابر یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچ رہی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر نہیں بچ رہی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور جو بچ رہی ہے تو اس بچی ہوئی رقم کا 2.5% دینا پڑے گا، ٹوٹل رقم کتنی ہے اس کا نہیں، یعنی قرضے کو مائنس کر کے آپ دیکھیں گے۔ کس عمر کا بچہ مسجد جا سکتا ہے؟ کیا چھوٹے بچے کو نماز کے لیے مسجد لے جا سکتے ہیں؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ محمد اسلم اتر پردیش یو پی سے پوچھتے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں تو وہ تو چھوٹے بچوں کو چاہے دودھ پیتے بچے بھی ہوں اپنے ساتھ لا سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خواتین مسجد میں بچوں کو لے کر آیا کرتی تھیں، آپ جب وہ بچے روت کے ماں کو تنگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماں کی رعایت میں اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے، تو خواتین کے ساتھ اگر یعنی کسی جگہ دستور ہے خواتین کے مسجد میں آنے کا تو وہ تو بچے بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن اگر یعنی مرد اپنے ساتھ بچوں کو لا سکتا ہے تو اتنے چھوٹے بچے جن کا شرارتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اور ابھی ان کی سیکھنے کی عمر بھی نہیں ہے نماز، تو ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں اور سوائے نمازیوں کی نماز خراب کرنے کے دنگا مستی کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ پھر مسجد کے یعنی نمازیوں کی نماز میں خشوع کو جو ہے خراب کرتے ہیں۔ اور اگر بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے
اتنا ہے کہ کنٹرول کرنے سے انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا. تو پھر ایسے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے اور ایسی جگہ کھڑے کرنا چاہیے جہاں ان کی کو کنٹرول بھی کیا جا سکے. ہم تو بچپن میں بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے, آج کل تو بچے کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو یاد ہے ہم جب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے تو جب رکوع میں جا کے دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں دبا کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک بچہ سجدے میں گیا ہے تو پیچھے دوسرا آ کے نا اس کی قمیض پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ جب یہ اوپر اٹھے تو یہ گر جائے. تو ایسی بڑی شرارتیں ہوتی تھیں, اور گاؤں دیہاتوں میں تو عجیب عجیب قصے ہم نے سنے ہوئے ہیں لوگوں کے. بہرحال اچھا, پوری شرارتیں ہم جب کرنے کے بعد, خاص طور پہ تراویحوں میں بڑی شرارتیں ہوتی تھیں, شرارتیں کرنے کے بعد اب ڈر یہ ہوتا تھا کہ بڑے جو ہے نا وہ ظاہر ہے انکوائری کریں گے سلام پھیرنے کے بعد کہ کس نے شرارت کی ہے. تو پوری تراویح میں شرارت کرتے کرتے جیسے ہی سلام پھیرنے کا وقت ہوتا تھا ایسے تمیز سے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے خشوع و خضوع سے, اور سلام پھیرتے دائیں اور بائیں طرف, جیسے ہم سے بڑا کوئی نمازی یا ہم سے بڑا کوئی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا پوری مسجد میں ہے ہی نہیں. تو یہ پہلے زمانے کی شرارتیں تھیں. اب تو بچے شرارتیں بھی نہیں کر رہے, پھر بھی بچوں کو ایسے پکڑ پڑ کے مارا جاتا ہے اور ڈانٹا جاتا ہے اور اتنا چیخا چلایا جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو بچہ جہاں بھی جائے گا شرارت کرے گا. اور آج کل تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں ویڈیو گیم کی وجہ سے, لہٰذا وہ مسجد میں بھی بیچارے اس طرح شرارت نہیں کرتے جیسے پہلے کیا کرتے تھے. بہت ہی تمیز کے دائرے میں شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں, انہیں جان ہی نہیں ہے بچوں میں ڈبے کے اور یہ مختلف ڈبے اور بسکٹ کھا کھا کے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بہت چھوٹا بچہ ہو اس کو تو نہ لائیں, تھوڑا سمجھدار صبی مبین 7 سال سے یا اس سے اوپر کے بچوں کو آپ لائیں اور ان کو ایک صف میں کھڑا کر کے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا شرارت نہ کرو. اچھے بچے شرارتیں نہیں کرتے. وہ کہیں گے کہ پھر مفتی صاحب کیوں کیا کرتے تھے, تو ان سے کہیں مفتی صاحب نے توبہ کر لی جب وہ بڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. اب بچوں کو وہ اس کا مشورہ نہیں دیتے. پھر بھی اگر وہ تھوڑی بہت شرارت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے برداشت کر لینا چاہیے, محبت سے سمجھانا چاہیے, کیونکہ مسجد میں بہرحال ان کو لائیں گے تو وہ مسجد کے عادی بنیں گے, اور لائیں گے ہی نہیں تو وہ مسجد سے تو پھر مانوس نہیں ہوں گے. تو تھوڑا سا بڑے برداشت کریں اور تھوڑا سا بچوں پہ کنٹرول کریں, اس طرح سے چلا جا سکتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بچوں کو بہرحال امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا نہ کیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, لیلینی منکم اولو الارحام والنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے یعنی امام سے قریب سمجھدار لوگ کھڑے ہوں. تو بالکل بعض دفعہ بچے کو پہلی صف میں بالکل درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, یہ بہرحال سنت کے خلاف ہے. بچوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو پیچھے کرتے ہوئے ذرا مہذب لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے. میں نے دیکھا بچہ غلطی سے آ کے بیچارہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی نیت ہوتی ہے آج میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا. اب وہ ٹھیک ہے بچہ ہے لیکن جذبہ اس کا اچھا ہے, تو بہت محبت سے آپ اس کو پیچھے لے جائیں. اس کو کان سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوتا ہے اور ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, چلو دفعہ ہو یہاں سے, بچے پیچھے. تو یہ بچہ کیا اخلاق سیکھے گا. وہی مجھے ایسے موقع پہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی بھاگ کر. وہ دیہاتی مسجد میں آیا, امام صاحب نے اس بھینس کو ڈنڈوں سے مارنے لگے. تو اس دیہاتی نے کہا بھائی بے زبان نہ سمجھ جانور ہے, آ گیا مار رہے ہیں آپ اس کو, مجھے دیکھا کبھی آپ نے مسجد میں. تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو اس طرح سے مار مار کے پیچھے کیا جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی ہم غلطی سے آگے آ گئے, اب سمجھ آ گئی, اب ہم کبھی بھی یہ جذبہ ہی نہیں رکھیں گے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنی ہے. تو آپ ان کو پچھلی صف میں محبت سے لے کے جائیں, بولیں بیٹا ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, ثواب تو اگلی صف میں ہی ہے, لیکن ابھی آپ چونکہ چھوٹے ہو تو بڑوں کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا ان کو آگے کھڑے ہونے دیں. جب آپ بڑے ہو جاؤ گے پھر انشاءاللہ آپ بھی آگے کھڑے ہونا. اس طرح سے محبت سے ان کو سمجھا کے پیچھے لے جایا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم